مصباح يتنور من زيت فيضه الأميم والعقل مشكاة تقتبس من سراج فضله الجسيم السلطان المعظم والخاقان المكرم اسد المعارك والمغازي محمد اورنگزیب بادشاہ الغازی لا زالت رايات سلطنته مقارنة لآيات الفتح والظفر وآراؤه الصائبة مطابقة لمجال القضاء والقدر اللهم كما وهبت له في النشأة الأولى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أنك أنت الكريم الوهاب كذلك ارزقه في النشأة الأخرى السعادة القصوى وحسن المآب إنك على كل شيء قدیر وبالإجابة جدیر. اچھا، اب وہ مقاصد تو مطالب میں نے بیان کر دیے تھے، صرف اس کا ترجمہ رہتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی میرزائد ہروی رحمۃ اللہ علیہ تعریف فرماتے ہیں. چونکہ دیندار عالم، علم دوست بادشاہ تھا، یہ حاشیے پر وہ ایک سے لے کر آخر تک پوری اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر تاریخ انہوں نے لکھی، بڑی اچھی لکھی. آپ لوگوں نے پڑھی ہے؟ اس کو دیکھو ذرا. ان کا شجرہ نسب امیر تیمور لنگ تک پہنچایا ہے انہوں نے. تیمور لنگ جو علامہ تفسدانی کے زمانے میں، میر سعید شریف کے زمانے میں بادشاہ تھے، وہاں تک ان کا شجرہ پہنچایا. تو فرماتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال ہے کہ اس کے دور میں العلم مصباح، علم کی مثال ایسی ہے اس کے دور میں جیسے ایک چراغ جل رہا ہے. مصباح چراغ. چراغ جلتا ہے تو تیل سے جلتا ہے، تیل جلاتا ہے. فرماتے ہیں وہ تیل اورنگزیب عالمگیر کا فیضان علمی، وہ جو علم دین کی خدمت کرتے ہیں نا، یہ تیل ہے. اسی لیے تو علم کا چراغ جل رہا ہے. اگر وہ خدمت علم دین نہ کرتا، علماء کی خدمت نہ کرتا، علماء سے محبت نہ کرتا، تو علم کا یہ چراغ کیسے جلتا؟ تو وہ تیل مہیا کرتا ہے. چراغ جلنے کے لیے تیل مہیا کرتا ہے، یعنی اس کی جتنی خدمات ہیں یہ بمنزلہ چراغ کے لیے جیسے تیل ہوتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ العلم مصباح، علم ایک چراغ ہے. یتنور من زیت فیضہ العمیم، جو نور پھینکتا ہے، روشنی پھینکتا ہے. یہ چراغ روشنی پھینکتا ہے، جل رہا ہے. کس سے؟ من زیت فیضہ العمیم، اس تیل سے. یہ مشبہ بہ کی گویا کہ اضافت ہے مشبہ کی طرف، کہ اس کا جو وہ فیض ہے نا، وہ مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ تیل کے ساتھ. تو جیسے تیل سے چراغ جلتا، اسی طرح اس کے فیض عمیم سے علم کا چراغ جلتا. آج سمجھ میں ایسا آدمی ہے. والعقل مشکاۃ تقتبس من سراج فضلہ الجسیم، اور عقل جو ہے
کہتے ہیں اس کو یوں سمجھو، اس کے دور میں، اس کے زمانے میں عقلیات کا بھی بڑا دورہ تھا، علوم نقلیہ کا بھی بڑا دورہ تھا، علوم عقلیہ کا بھی بڑا دورہ تھا، سب علماء کی خدمت کرتے تھے۔ کہتے ہیں عقل یہ ایسا سمجھو جیسے ایک طاق ہوتا ہے دیوار میں، جو طاق نہیں، مشکات طاق، تقتبس من سراج فضلہ الجسیم، شعلے پکڑتا ہے، تقتبس، وہ جو طاق ہے وہ اس میں شعلے جل رہے ہیں، تقتبس۔ کل میں نے تم کو بتایا کہ قبس بمانا شعلہ، آتیکم منہا بقبس، قرآن میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، تو اس قبس سے مراد وہ چنگاری، وہ شعلہ۔ یہ طاق جو ہے یہ روشن ہو جاتا ہے، ہاں، شعلے پکڑتا ہے، کس سے؟ من سراج فضلہ الجسیم، اس کا جو جسیم فضل ہے۔ جسیم تو جسم اور مادہ اور مٹیریل سے آتا ہے، اور فضل تو جسیم نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ فضل ہی کو موصوف کر دیا اور جسیم اس کے لیے صفت لے آئے۔ تو جسیم بھی، جسیم کا حمل ہوتا ہے جسم پر، کہتے ہیں جسم جسیم۔ کب حمل ہوتا ہے؟ جب وہ جسم موٹا تازہ جسم ہو تو کیا کہتے ہیں؟ جسم جسیم ہو۔ اس لیے موٹے آدمی کو لوگ دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں جسیم آدمی ہے یار۔ تو جسیم کا حمل موٹے تازے جسم پر ہوتا ہے۔ تو یہاں مراد اس سے کیا چیز ہے؟ وہ بڑا ہونا، عظیم ہو۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جسیم بمانا عظیم، تو من سراج فضلہ الجسیم، یعنی من سراج فضلہ العظیم، اس بادشاہ کی جو فضیلت ہے وہ عظیم فضیلت ہے۔ اس کے عظیم فضیلت کا جو چراغ جل رہا ہے، سراج جل رہا ہے، اس سراج جو جل رہا ہے اس سے وہ عقل جو بمنزلہ طاق ہے وہ روشنی لیتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو عقل کو بھی روشنی مل رہی ہے۔ دیکھو عقل جو علماء عقلیات عقل استعمال کر رہے ہیں اور عقلی مسائل مشکلات کو عقل سے حل کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی اس کے احسانات ہیں، ان کی بھی یہ خدمت کرتے ہیں۔ تو وہ جو اس کی خدمات ہیں وہ تو اس کا فضل عظیم ہے، ہاں، اور وہ جو اس کا فضل عظیم ہے، ہاں، اس سے گویا کہ وہ عقلی علوم کا سراج جل رہا ہے، یعنی عقلی علوم کی بقا ہے، عقلی علوم کا دورہ ہے۔ علماء عقلیات پڑھا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں۔ جیسے دیکھو نا، یہ مرزا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے زمانے کے آدمی، عقلیات میں اس نے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ بھی بظاہر تو ہے علم کلام کی کتاب، لیکن ہے تو عقلیات۔
سب منطق ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ عقل جو ہے اس کے زمانے میں یہ بمنزلہ ایک کنویں کے ہے، ایک طاق کے ہے. تو عقل بھی روشنی لیتا ہے کس سے؟ اس کے فضل عظیم کے جو سراج جل رہے ہیں اس سے یہ روشنی لے رہا ہے. تو مطلب یہ کہ علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ کا اس کے دور میں وہ ہے کہ چرچا ہے. اس کے دور میں کون ہے بھائی یہ اتنی تعریف جو میں کر رہا ہوں؟ کہتے ہیں السلطان المعظم، عظمت والے سلطان، عظمت والے بادشاہ. والخاقان المکرم، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ خاقان ترکی لفظ ہے اور چین اور ترکی کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا خاقان. تو کہتے ہیں کہ بھائی امیر ہیں مکرم، کرامت والے، عزت والے بادشاہ ہیں. اسد المعارک والمغازی، معارک معرکہ کی جمع ہے. معرکہ کہتے ہیں کافر اور مسلمانوں کے درمیان میں جو جہاد ہوتا ہے، میدانی جہاد، جو کافروں اور مسلمانوں کے درمیان میں جہاد ہو تو اس میدانی جہاد کو کیا کہتے ہیں؟ معرکہ. تو معرکہ میں پھر گویا کہ بہادری دکھانی پڑتی ہے. اس لیے فرمایا اسد المعارک، میدانی جہاد کے شیر ہیں. والمغازی، مغازی بھی آپ جانتے ہیں، بخاری کی کتاب المغازی پڑھ چکے ہیں. تو غزوات کے بھی، غزوات کے میدانوں کے بھی شیر. یہ ساری تعریفات ہو گئی ہیں اس کی. اب نام لیتے ہیں کہ بھئی وہ ہیں کون. تو فرماتے ہیں کہ محمد اورنگزیب بادشاہ الغازی. یہ اوپر نام لکھا ہوا ہے، ابو المظفر کہتے ہیں اس کی کنیت ہے. محی الدین اس کا پورا نام ہے. اور یہ اورنگزیب عالمگیر یہ جو ہے یہ اس کا لقب ہے. ابو المظفر کنیت، محی الدین نام تھا اس کا. تو چونکہ مشہور زیادہ اس اپنے لقب سے، اور اصل میں وہ جب یہ بتاتے ہیں کہ اورنگ ہے نا، اورنگ، اورنگ کا معنی تخت آتا ہے، شاہی تخت. اس نے اپنے زمانے میں، شہزادگی کے زمانے میں، اورنگ آباد ایک شہر بھی بنایا تھا، وہی دفن ہے. تو دکن کے قریب، یہ حیدرآباد دکن ہے نا اس میں، انڈیا میں یہ لکھا ہوا ہے وہ، اس میں وہی دفن ہے. تو اورنگ کہتے ہیں تخت کو. تو یہ تخت کے لیے گویا کہ شاہی تخت کے لیے زیب ہے نا بھائی، واقعی زیب و زینت. شاہی تخت کے لیے خوبصورتی ہے. ایسا بادشاہ بیٹھ جائے جو دین کا خادم ہو، وہ تخت کے لیے بھی زینت ہے، اپنے شریر کے لیے بھی وہ زینت. اس لیے اس کا لقب تھا اورنگزیب. اچھا، بادشاہ الغازی. لا زالت رایات سلطنته مقارنة لآیات الفتح والظفر. دعا دیتے ہیں کہ ہمیشہ جھنڈے، رایات، رایت ان کی جمع ہے. رایت بمعنی علامت بھی آتا ہے، رایت بمعنی جھنڈا بھی آتا ہے. جھنڈا بھی علامت ہوتی ہے.
ہمیشہ اس کی سلطنت کے جھنڈے مقارنتاً ملے ہوئے ہوں لآیات الفتح والظفر، فتح اور کامیابی کی نشانیوں کے ساتھ، علامات کے ساتھ۔ جب اس کے لشکر کا جھنڈا اونچا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ فتح و ظفر کا جھنڈا ملا دے۔ جہاں بھی اس کا جھنڈا اٹھے بس اللہ تبارک و تعالیٰ فتح و ظفر، اور واقعی مستجاب دعا دی ہے اس شخص نے، بڑے فتوحات کی ہیں اس شخص نے، اورنگزیب عالمگیر نے بڑے فتوحات کی۔ وآراؤہ الصائبۃ مطابقۃ لمجار القضاء والقدر، وآراؤہ الصائبۃ، اور لا زالت ساتھ لگے گا، ہاں ما قبل کے اوپر عطف ہے نا، تو ہمیشہ اس کی رائے، آرا رائے کی جمع ہے، ہمیشہ اس کی آرا الصائبۃ، جو صواب رائے، جو صحیح رائے کا مالک ہے نا یہ، تو اس کی رائے جو ہمیشہ صحیح ہیں وہ ہمیشہ مطابقتاً، وہ ہمیشہ مطابق رہے۔ کس کے مطابق رہے؟ لمجار القضاء والقدر، رب تعالیٰ کی طرف سے جو قضاء و قدر ہو اس کا، جہاں پر قضاء و قدر کا جریان ہو، نفاذ ہو، اس کی رائے جو صائب رائے ہے، باری تعالیٰ اس رائے کو ہمیشہ اس قضاء و قدر کے مطابق رکھے، کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا اس کی رائے بھی اس کے مطابق۔ اللہم کما وہبت لہ فی النشأۃ الاولی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدہ، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی نا، کیا دعا مانگی؟ پڑھو حافظہ، لأحد من بعدہ۔ تو یہ اقتباس کرتے ہیں اس دعا سے کہ مولا کما وہبت لہ فی النشأۃ الاولی، نشأۃ اولی مراد دنیا، نشأۃ اخری سے مراد آخرت، قیامت۔ مولا جیسے دنیا میں تو نے اسے ہبہ کر دی ہے، بخش دی ہے، کیا چیز؟ ملکن لا ینبغی لأحد من بعدہ، ایسی سلطنت، ایسی بادشاہی کہ اس کے بعد کسی کے لائق نہیں۔ دنیا میں جیسے تو نے ایسی حکومت اس کو دی ہے، مولا آخرت میں بھی من بعدی انک انت الکریم الوہاب، کہ تو ہی کریم اور وہاب ہے۔ کذالک ارزقہ فی النشأۃ الاخری السعادۃ القصوی، مولا اسی طرح آخرت میں بھی اس کی قسمت میں رکھ، آخرت میں السعادۃ القصوی، وہ سعادت جو انتہائی درجے کی، وہ خوش نصیبی، وہ سعادت جو قصوی انتہائی درجے کی، وہ حسن المآب، اور بہترین اور حسین مرجع اس کو عطا فرما۔ انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر، مولا تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے قدیر سے دعا کرتا ہوں میں، عاجز سے نہیں کرتا ہوں۔ وبالاجابۃ جدیر، اور دعاؤں کی اجابت سے تو ہی لائق ہے، تو ہی مجیب الدعوات، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ یہ اصل میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ یا باقی علماء نے بھی جو بادشاہوں کی تعریفیں کی اپنی کتاب میں، یہ انہوں نے کوئی خوشامد نہیں کی ہے۔ علماء کی طبیعت سے اور فطرت سے اور اس قسم کے خوددار لوگوں سے، جیسے میر زاہد ہے،
حسینی سید ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، حضرت خواجہ کوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، بہت بڑی فیملی ہے، بہت بڑا خاندان ہے ان کا۔ یہ لوگ یہ کسی کو خوشامد نہیں کرتے ہیں، البتہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بھئی اورنگزیب عالمگیر ایک ایسا آدمی ہے کہ وہ دین کا خادم ہے، تو ہم اگر ان کو نزدیک ہوں گے، اپنی کتاب لکھ کر ان کی خدمت میں پیش کریں گے، ہاں ان کی تعریف کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو وہ دین کی خدمت میں اور زیادہ زور لگائے گا نا۔ پھر اس مقصد، اس جذبے کو ابھارنے کے لیے بادشاہوں میں اس جذبے کو ابھارنے کے لیے میر زاہد ہروی نے بھی یہ کام کیا، اپنی کتاب لکھ کر تو لے گئے، اورنگزیب عالمگیر کی خدمت میں پیش کی۔ اب بتائیں کیا یار یہ لوگ اولیاء نہیں ہیں؟ یعنی ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے بے لوث خدمت کا ایک جذبہ رکھا۔ میر زاہد ہروی کو اورنگزیب عالمگیر سے کیا تمنا ہے، کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے، لیکن یہ ایک بے لوث جذبہ تھا کہ بھائی خود بھی دین کی خدمت کرو، کتابیں لکھو، اور دوسرے کی دین کی خادم کی حوصلہ افزائی بھی کرو، تاکہ وہ بھی اور زیادہ زور لگائے۔ اس لیے میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا کہ یہ کتاب لکھ کر ان کی خدمت میں پیش کی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے پڑھو گے؟ اب شرح مواقف شروع کریں گے۔ ہاں اس کے بعد یہ خطبہ ختم ہو گیا ان کا، الموقف الثانی سے شروع کریں گے۔ یہ جو شرح ہے نا یہ پڑھیں گے، یہ میر زاہد بعد میں پڑھیں گے، ہاں تو مطالعہ اس کا کرنا ہے آپ نے، اور وہ ایک منزل تک ہو جائے تو پھر شرح یہ حاشیہ پڑھیں گے۔